اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَنِ احْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، اور یہ کہ فیصلہ کریں ان کے درمیان ساتھ اس کے کہ اتارا اللہ تعالیٰ نے، وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ، نہ پیروی کریں ان کی خواہشات کی، وَاحْذَرْهُمْ، اور بچے ان سے ان يَفْتِنُوكَ کہ فتنے میں ڈال دیں آپ کو، عن بعد ما انزل اللہ، بعد اس سے کہ اتارا اللہ تعالیٰ نے الیک طرف آپ کے، فَإِن تَوَلَّوْا، پس اگر وہ پھر جائیں، فَعْلَمْ، پس جان، انما یرید اللہ، بے شک چاہتا ہے اللہ تعالیٰ، ان یصیبہم ببعض ذنوبہم، کہ مصیبت میں مبتلا کرے ان کو ان کے بعد گناہوں کی وجہ سے، وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ، بے شک بہت سارے لوگوں میں سے، لَفَاسِقُونَ، البتہ نافرمانی کرنے والے ہیں۔ أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ، کیا جاہلیت کا حکم تلاش کرتے ہیں وہ، وَمَنْ أَحْسَنُ، اور کون زیادہ اچھا ہے اللہ تعالیٰ سے حکم میں، لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ، واسطے اس قوم کے جو یقین رکھتی ہے۔ یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تتخذوا اليہود والنصارى، نہ بناؤ یہود اور نصارہ کو اولیاء دوست، بعضهم اولیاء بعض، بعض ان کے دوست ہیں بعض کے، ومن یتولہم منکم، اور جس نے ان کو دوست بنایا تم میں سے، فإنہ منہم، پس بے شک وہ انہی میں سے ہے۔ ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ نہیں ہدایت دیتا ظالم قوم کو۔ گزشتہ پیوستہ اسباق کو سامنے رکھیں۔ خیبر سے جوڑا آیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس فیصلے کے لیے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے رجم کا حکم دے دیا، چنانچہ اس جوڑے کو رجم کیا گیا۔ رجم کے معنی پتھر مار مار کے ان کو ختم کر دیا گیا۔ جب ان کو رجم کیا جا رہا تھا تو وہ عورت دائیں بائیں ہوتی تھی، وہ یہودی اس عورت پہ گر جاتا تھا۔ بعد میں ان دونوں کی میتیں ان کے حوالے کر دی گئی خیبر والوں کے۔ وَأَنِحْكُم بَيْنَهُم، میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ آپ فیصلہ کریں ان کے درمیان، بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ چیز کے مطابق، اللہ تعالیٰ کے نازل کردہ حکم کے مطابق، اور نہ پیروی کریں ان کی خواہشات کی۔ ان کی خواہشات کیا تھیں؟ کہ اگر رجم کی سزا تمہیں ملے تو نہ لینا، کوئی تخفیف والی سزا، کوئی ہلکی سزا ہو تو اسے قبول کر لینا۔ وَاحْذَرْهُمْ، اور ان سے بچیں، ان يَفْتِنُوكَ، کہ آپ کو فتنے میں نہ ڈال دیں، عن بعد ما انزل اللہ، بعد ان چیزوں سے، ان چیزوں کے بارے میں جو اتاری اللہ تعالیٰ نے طرف آپ کے، یعنی اللہ تعالیٰ نے آپ کو رجم کے بارے میں حکم دیا۔ ہماری شریعت میں بھی رجم کا حکم موجود تھا، اور ان کی تورات میں بھی رجم کا حکم موجود تھا، لیکن نہ وہ اپنی کتاب کے مطابق عمل کر رہے تھے، اور نہ ہی اپنی کتاب کے مطابق وہ کسی کو عمل کا کہتے تھے۔ اپنی کتاب پہ ان کا ایمان نہیں تھا۔ تو رب تعالیٰ فرماتے ہیں آپ ان سے بچتے رہیں، کہیں آپ کو وہ فتنے میں مبتلا نہ کر دیں، ما انزل اللہ الیک، اس چیز کے بارے میں جو اللہ تعالیٰ نے آپ کی طرف اتارا، اور اگر وہ پھر جائیں، فعلم، آپ جان لیں، بے شک اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ ان کو مبتلا کرے کسی مصیبت میں، ببعض ذنوبہم، ان کے بعض گناہوں کی وجہ سے، وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ لَفَاسِقُونَ، بے شک بہت سارے لوگوں میں سے، لفاسقون، البتہ نافرمانی کرنے والے ہیں۔ بعض لوگوں کا یہ ذہن اور اعتراض ہے کہ جی یہ رجم کا حکم تو یہودیوں کے لیے تھا، ہماری شریعت میں نہیں ہے۔ ہماری شریعت میں بھی رجم کا حکم موجود تھا، یہ تلاوت منسوخ ہو چکی ہے۔ الفاظ یہ تھے، الشیخ والشیخوخۃ اذا زنیا فرجموہما البتۃ واللہ عزیز حکیم، شادی شدہ مرد، شادی شدہ عورت اگر زنا کریں تو ان دونوں کو رجم کرو۔ یہ ہماری شریعت میں حکم موجود تھا، ہماری کتاب قرآن پاک میں حکم موجود تھا۔ اس آیت کی تلاوت منسوخ ہو چکی ہے۔
حکم باقی ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں ایک دو واقعات بھی پیش آئے۔ ایک صحابی حضرت ماعز بن اسلم اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ علیہ السلام کے پاس تشریف لا کر کہنے لگے اللہ کے رسول شادی شدہ ہوں، گناہ ہو گیا مجھ سے۔ آپ علیہ السلام نے اپنا رخ پھیر کر دوسری طرف کر لیا، وہ اس طرف سے آ گئے۔ آپ نے رخ تیسری طرف پھیر لیا، وہ اس طرف سامنے آ گئے۔ چوتھی طرف رخ کیا، وہ اس طرف آ گئے۔ آپ علیہ السلام نے اس کے بارے میں تحقیق کی، ان کے بارے میں پاگل تو نہیں؟ سب نے کہا جی پاگل نہیں ہے۔ نشہ تو نہیں کیا؟ جی نشہ بھی نہیں کیا۔ پھر امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے رجم کا حکم دیا۔ گویا حضرت ماعز بن اسلم اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دنیا میں پاک ہونا چاہتے تھے کہ مجھ سے سرزد ہو گئی غلطی، گناہ مجھ سے ہو گیا، لہذا مجھے دنیا میں پاک کر دیا جائے تاکہ میں جہنم کی سزا سے بچ جاؤں۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو رجم کرنے کا حکم دیا۔ اس طرح ایک خاتون آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر اس نے کہا ہے اللہ کے رسول مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، آپ مجھے پاک کر دیں۔ آپ علیہ السلام نے اس کے بارے میں بھی پوچھا کہ اس کا دماغ خراب تو نہیں ہے؟ تحقیق کی، پتہ چلا نہیں، دماغ تو ٹھیک ہے۔ کوئی نشہ تو نہیں کیا؟ جی نہیں، نشہ بھی نہیں کیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم معاملے کو پرکھنا چاہتے تھے کہ حقائق کیا ہیں، آیا اس نے جرم کیا بھی ہے یا نہیں کیا۔ تو خیر اس نے یہ بھی اظہار کیا کہ میرے پیٹ میں بغیر نکاح کے بچہ ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا غلطی تیری ہے، بچے کا تو کوئی قصور نہیں ہے، لہذا بچے کی جب پیدائش ہو جائے پھر آنا۔ اب بچے کی پیدائش ہوئی تو وہ پھر آ گئی خاتون۔ اس نے کہا اللہ کے رسول مجھے پاک کر دیں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا اس کو کوئی اور دودھ پلانے والا ہے؟ انہوں نے کہا نہیں۔ فرمایا 2 سال تک اسے دودھ پلانا ہے، جب یہ روٹی کھانے کے قابل ہو جائے پھر آ جانا۔ چنانچہ 2 سال دودھ پلایا، دودھ پلانے کے بعد وہ خاتون پھر آ گئی بچے کو لے کر، روٹی کا ٹکڑا اس کے ہاتھ میں دیا ہوا ہے۔ گویا وہ بھولی نہیں ہے اور اس کے سامنے ہے آخرت، جہنم کی سزا، اس لیے وہ دنیا میں پاک ہونا چاہتی ہے۔ اے اللہ کے رسول مجھے پاک کر دیں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا یہ بچہ روٹی کھانے کے قابل ہے۔ اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کہا بیٹا روٹی کھاؤ۔ اس نے روٹی کھانی شروع کی۔ چنانچہ پھر امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خاتون کو رجم کرنے کا حکم دیا۔ اگر یہ رجم کا حکم صرف یہود کے لیے ہوتا تو یہ جو 2 واقعے پیش آئے اور روایات میں ان کی تفسیر ہے، یہ کیا معنی رکھتے ہیں، کیا حقیقت ہے پھر ان کی؟ تو معلوم ہوا تورات میں بھی رجم کا حکم تھا، ہماری شریعت میں بھی رجم کا حکم موجود ہے۔ تو رب تعالیٰ فرما رہے ہیں افا حکم الجاہلیہ، کیا جاہلیت کا حکم وہ تلاش کر رہے ہیں؟ ومن احسن من اللہ، اللہ تعالیٰ سے زیادہ اچھا کون ہے حکم من لقوم یوقنون، واسطے اس قوم کے جو یقین رکھتی ہے۔ رب تعالیٰ فرما رہے ہیں یہود اور نصارہ کا نہ اپنی کتابوں پہ صحیح معنی میں ایمان ہے، نہ اپنی کتابوں پہ عمل ہے، اس لیے آپ لوگ بھی ان سے اپنے تعلقات موالات والے نہیں رکھ سکتے، دلی دوستی راز کی دوستی نہیں رکھ سکتے۔ ہاں مدارات اور مواسات کے حد تک، صرف رواداری، سلام دعا، بس، اس کے علاوہ نہیں۔ فرمایا دلی تعلق، قلبی تعلق، راز کا تعلق وہ مومن کے ساتھ رکھے گا، مسلمان کے ساتھ ہوگا، ورنہ نہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والو، لا تتخذوا الیہود والنصارى، نہ بناؤ یہود اور نصارہ کو اولیاء دوست، بعضهم اولیاء بعض ان کے دوست ہیں بعض کے، وہ آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں۔ مسلمانوں وہ تمہارے دوست نہیں ہیں، وہ تمہارے خیر خواہ نہیں ہیں، وہ تمہارے محب نہیں ہیں، وہ تمہارے سجن نہیں ہیں، وہ تمہارے بارے میں اچھی سوچ کے مالک نہیں ہیں۔ وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ، جس نے ان کو دوست بنایا تم میں سے وہ انہی میں سے ہوگا، جس نے ان سے دوستی لگائی ان کا شمار ان میں سے ہوگا، جن لوگوں نے ان کو دوست بنایا ان کا شمار ان سے ہوگا۔
ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین، فرمایا بے شک اللہ تبارک تعالیٰ نہیں ہدایت دیتا ظالم قوم کو۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک فرمان بھی ہے 10 ہجری کے موقع پہ، آپ نے فرمایا اخرج الیہود والنصارى من جزیرۃ العرب، مسلم ترمذی کے اندر روایت موجود ہے، اخرج الیہود والنصارى من جزیرۃ العرب، یہود اور نصارہ کو جزیرہ عرب سے نکال دو۔ فرمایا اگر اگلے سال تک میں خود رہا، اگلے سال میں خود ان کو نکالوں گا، یہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ تو یہودیوں کو، عیسائیوں کو کسی بھی صورت میں فرمایا عرب کی سرزمین پہ برداشت نہ کرو۔ اور آج ہماری سعودی حکومت نے ان لوگوں کو جناب چھونیاں بنا کے دے رکھی ہیں کہ وہ جو ہمارے محافظ ہیں۔ بھائی بلی بھی چوکی دارہ کر سکتی ہے دودھ کا، کیوں بھائی؟ اور ڈوگی چوزوں کا چوکی دارہ کر سکتا ہے، مرغیوں کی چوکی داری کر سکتی ہے، گویا کہ یہ نسل قطعاً نہیں۔ فرمایا یہ تمہارا دشمن، ان کو دشمن سمجھو، ان کو اپنا دشمن سمجھو، ان سے دوستی نہ لگاؤ۔ وَأَنِ احْكُم بَيْنَهُمْ، اور یہ کہ فیصلہ کریں آپ ان کے درمیان بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، ساتھ اس چیز کے جو اتارا اللہ تعالیٰ نے، ساتھ اس چیز کے جو اتاری اللہ تعالیٰ نے، وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ، اور نہ پیروی کریں ان کی خواہشات کی، وَاحْذَرْهُمْ، اور بچیں ان سے، أَن يَفْتِنُوكَ، کہ بہکا دیں آپ کو، فتنے میں ڈال دیں آپ کو، عن بعد ما انزل اللہ، بعد ان چیزوں کی وجہ سے جو اتاری اللہ تعالیٰ نے طرف آپ کے، فَإِن تَوَلَّوْا، پس اگر وہ پھر جائیں، فَاعْلَمْ، پس آپ جان لیں، انما یرید اللہ، بے شک چاہتا ہے اللہ تعالیٰ، یصیبہم ببعض ذنوبہم، کہ پہنچائے ان کو مصیبت یا مصیبت میں مبتلا کرے ان کو ان کے بعد گناہوں کی وجہ سے، وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ لَفَاسِقُونَ، بے شک بہت سارے لوگوں میں سے البتہ نافرمان ہیں۔ أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ، کیا جاہلیت کا حکم تلاش کرتے ہیں، وَمَنْ أَحْسَنُ، کون زیادہ اچھا ہے، من اللہ، اللہ تعالیٰ سے حکم، من لقوم یوقنون، واسطے اس قوم کے جو ایمان یقین رکھتی ہے۔ یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تتخذوا الیہود والنصارى، نہ بناؤ یہود اور نصارہ کو اولیاء دوست، بعضهم اولیاء بعض ان کے دوست ہیں بعض کے، ومن یتولہم منکم، اور جس نے ان کو دوست بنایا تم میں سے، فإنہ منہم، بس بے شک وہ انہی میں سے ہوگا۔ ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین، بے شک اللہ تعالیٰ نہیں ہدایت دیتا ظالم قوم کو۔